اب جو میں نے کہیں حال ہی میں پڑھا کہ اوباما صاحب جو ہیں ہر ہفتے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کر کے پرسنلی ٹارگٹ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. اور پھر بتائیے یہ کہ ایک اور جو کرٹیسزم ہمارے پہ ہوتا ہے کہ اب لبی صاحب جو نمبر 2 ہیں وہ مارے جاتے ہیں وہیں نارتھ وزیرستان میں، اور ہم فورن سے بلا کے امریکی چارج دی افیئرس کو احتجاج کرتے ہیں. اسامہ بن لادن 8 سال یہاں بیٹھا رہتا ہے، وہ تو ایک ایسا معاملہ ہے، وہ بھی یہیں سے ملتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون ان کو یہاں پہ پناہ دے رہا ہے، کون ان کو شیلٹر دے رہا ہے، وہ کون کون لوگ ہیں جو شامل ہیں جو اس کی موومنٹ یہاں ہو رہی تھی. اور جب وہ مارا جاتا ہے تو ہم وہ جو ڈاکٹر ہے، جو ڈاکٹر افریدی، اس کو ہم فاٹا کے لاز کے تحت 33 سال سزا دیتے ہیں. اور اس چیز کا ادراک کیے بغیر کہ ماضی میں ہم نے کئی ہزاروں لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا ہے، اور سی آئی اے سے کوآپریٹ کرنا اور آئی ایس آئی کے درمیان ہماری پالیسی کا ایک حصہ رہا ہے، اور ہم نے کئی لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا جو گوانٹانامو بے میں اب بھی سڑ رہے ہیں. تو اس سارے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں کچھ اپنے بھی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ویسے ٹھیک ہے کہ ہمارے اپنے تضادات بھی ہیں اور ڈبل سٹینڈرڈز بھی رہے ہیں. لیکن ایک پنیٹا کی بات کر لوں. پنیٹا کا جب بیان آیا، لیون پنیٹا کا، امریکی وزیر دفاع کا، دلی میں، تو سب سے پہلے میں نے اس کا جواب دیا پارلیمنٹ میں، اور میں نے کہا کہ یہ امریکہ کی ایک امپیریل ایروگنس، تکبر کی عکاسی کرتا ہے، اور دور مہار کی. اور کیونکہ خاص طور پہ ان کی اپنی پالیسی فیل ہو چکی ہے افغانستان میں، اس کا جو پورا اس پہ پریشر پاکستان پر ڈال رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ڈرون حملوں میں، تو آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے ہفتے آئی تھی یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نوی پیلے، جو انسانی حقوق کی سب سے بڑی عہدیدار ہیں اقوام متحدہ کی. انہوں نے بیان دیا کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں، اور انکوائری ہونی چاہیے ان کے خلاف، کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی بھی ہے، اور پاکستان میں مظلوم لوگ مارے جاتے ہیں. تو اس میں تو ہمارے پوزیشن کو بڑی تقویت پہنچی، اور بلکہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ پوزیشن جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے لی گئی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہاں پاکستان کی پالیسی، آپ عارف صاحب کہتے ہیں، اس میں مستقل مزاجی نہیں رہی. ہمارے بھی کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے پڑتے ہیں. ایک موقف ہم نے اختیار نہیں کیا، اور اسی وجہ سے امریکہ کو موقع ملا کہ وہ چیزیں ایکسپلائٹ کر سکیں. مشاہد صاحب ایک ہمارے ساتھ ہیں محمد اقبال ڈارکی سے، وہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. ہیلو، آواز آ رہی ہے عارف صاحب؟ جی آ رہی ہے بالکل. لائن کٹ سوال یہ ہے، ہیلو، جی جی، سوال یہ ہے، پہلی بات ہے بڑی خوشی ہوئی عارف صاحب کو دیکھ کے. دوسری بات یہ ہے کہ مشاہد صاحب نے ماشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں جو بات کی ہے وہ بھی بڑی انکریجنگ ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ ملک میں جو کلنگ ہو رہی ہے، ملک میں جو تباہی آ رہی ہے، ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کیا گورنمنٹ کے کانوں پہ اس پہ کچھ رینگ رہا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کو جو قتلستان بنایا ہوا ہے، اس کا کیا جواب ہے مشاہد صاحب کے پاس؟ شکریہ اقبال صاحب. مشاہد صاحب، یہ اقبال صاحب نے جو سوال کیا وہ ہے کہ جی ملک کے اندر جو قتل و غارت ہو رہا ہے اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو اس پہ تو یہ تو ایک واقعی ایک لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے. پنجاب کے اندر بھی جو ابھی یہ آج ہی ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ تھانے سے قبائلی چھڑا کے لے گئے ان کو، ملزموں کو جنہوں نے ریپ کیا تھا. اور اسی طرح کے اور واقعات جو ہیں سارے پاکستان میں ہو رہے ہیں. بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، کراچی کی دیکھیں. تو اس صورتحال میں تو یہ تو ایک ڈسکنیکٹ تو ہے ہماری ڈومیسٹک سچویشن میں. اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جو دہشت گردی ہے اس میں جو پشاور میں ابھی پرسوں جو واقعہ ہوا، اس کے اندر سب سے اہم بات یہ کہ وہ انہوں نے ٹارگٹ بنایا سرکاری ملازمین کو. لیکن دوسری طرح اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی میں جو باقی ملک ہے وہ، اس میں میرا خیال ہے کچھ کمی بھی آئی ہے. مشاہد صاحب اگر آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے لاہور میں ٹچ ووڈ کافی دیر سے، یا اسلام آباد میں کوئی ایسا، یا فار دیٹ میٹر کراچی میں کوئی سنگین دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. جی مشاہد صاحب، میرے خیال سے آواز ہی نہیں جا رہی. جی ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہم سیاسی گفتگو پہ کریں گے مشاہد صاحب سے.
سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں۔ شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما ایس ایم ایس نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ مشاہد صاحب، آپ کا ایک ملکی سیاست پہ بھی گہری نظر ہے، جنرل سیکرٹری بھی ہیں ماشاءاللہ PMLQ کے۔ یہ بتائیے PMLN کیوں اتنی زیادہ برہم ہو گئی ایک دم؟ اب یہ بجٹ اجلاس کے اندر یہ جو طوفان بدتمیزی ہوا، وہ بجٹ کے ڈاکومنٹس تو پھاڑنا تو معمول کی بات ہے، لیکن اس دفعہ نوبت ہاتھا پائی کے پہ پہنچ گئی، اور چودھری نثار نے اگلے روز پریس کانفرنس کر کہا کہ ہاتھا پائی تو ہوئی نہیں ہے، تو اکثر ہوتا ہے تائیوان کی پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے فوٹیج دیکھی ہے ایکچوئل پارلیمنٹ کی، ان کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ اور اب دیکھیے جو کٹوتی کی تحریک ہوتی ہے، اس میں ایک بڑا اچھا یہ موقع ہوتا ہے کہ کٹوتی کی تحریک، یو کین ٹاک اینی تھنگ انڈر دا سن۔ حکومت کو بار بار اپنے کورم پورا رکھنا پڑتا ہے، اپنے بندوں کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ووٹنگ ہو تو وہ اس میں آ جائیں میجورٹی میں، لیکن وہ کیونکہ نہیں ہو رہا، حکومت کا کام آسان ہو گیا، اور اب بجٹ جو ہے 22 کی بجائے میں نے سنا ہے کہ 16 تاریخ کو ہی پاس ہو جائے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اچھا بھلا کنسنسس سے معاملہ جو چل رہا تھا، اور بھی کچھ 6 مہینے نکال لیتے ہیں، اس میں ابھی یہ بڑے بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، جہاں بڑے بڑے اہم فیصلے کنسنسس سے ہوئے ہیں، ابھی جو آپ ہی نے ذکر کیا کہ پارلیمنٹ نے جو سارا یہ خارجہ پالیسی کا کنسنسس سے ہوا، ابھی آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اتفاق رائے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی ہے۔ تو یہ کس راستے پہ چل پڑے ہیں ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں چودھری نثار، اور ان کے جو پیٹرن ان چیف نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں؟ میں خیال عارف صاحب یہ وہ اس دن ایک افسوسناک منظر دیکھنے میں آیا جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کبھی شاید پہلے اس طرح نہ آیا ہوا کہ ہاتھا پائی تک نوبت آ جائے۔ احتجاج اپنی جگہ، نعرے بازی بھی ہوتی رہی، واک آؤٹ بھی ہوتا رہا، لیکن اس قسم کا جو تھا ہلر بازی، وہ جو غیر شائستہ رویہ، وہ ہم نے شاید پہلے نہیں دیکھا، لیکن اس کا میرے خیال میں انہوں نے احساس بھی ہو گیا اور ازالہ بھی کر لیا ہے۔ میں بیٹھتا ہوں سینٹ میں جو ایوان بالا کہتے ہیں، وہاں جو قائد حزب اختلاف ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کا تو بڑا مثبت رویہ ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن مشاہد صاحب قطع کلامی معاف، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ایک بڑی معقول آدمی ہیں، اور ان کا ہمیشہ مثبت رویہ رہا ہے، اور COD کے بننے میں آپ کو معلوم ہوگا ان کا ایک کلیدی کردار تھا، اور خود نواز شریف صاحب بھی میانہ رو آدمی ہیں، لیکن جو چودھری نثار صاحب بہت ہی بعض اوقات اگریسو ہو جاتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب تو التحریر اسکوائر بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں پاکستان کو۔ عارف صاحب وہ ایک امریکہ میں گیم آپ نے دیکھی ہوگی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ، تو وہ میرے خیال میں وہ بھی اس کا بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک سختی اختیار کر رہے، ایک برا بن جائے اور ایک شریفانہ اور شرافت کی سیاست کرے۔ عوام اتنے بیوقوف ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم کو سمجھتے نہیں، اور میرے خیال میں وہ آپ دیکھ لیں کہ اب آپ ایک انفارمل میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، جس میں آپ دیکھیں بجٹ بھی پاس ہو جائے گا، بالکل کوئی جلدی ہو جائے گا پاس، مسئلہ نہیں ہوگا قومی اسمبلی یہ، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دونوں طرف سے ارینجمنٹ تو یہ ہے نا، اور آئندہ بھی کیئر ٹیکر پر بھی ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور نئی الیکشن ڈیٹ پر بھی ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور اس میں کچھ عنصر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بھی کنٹریبیوشن ہے اس سارے جو ہے حالات کو تبدیل کرنے میں، کیونکہ ایک خوف بھی ہے کہ یہ تھرڈ فورس نہ کہیں آ جائے یا اور کوئی نہ آ جائے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر شائستہ اور جو غلط رویہ تھا قومی اسمبلی کا، اس کی عکاسی میں نے سینٹ میں نہیں دیکھی۔ آپ بڑے قریب رہے نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے، میں خود بڑا قریب رہا ہوں، میں بھی رہا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کی طرح، تو آپ رہا کہہ رہے ہیں، میرے تو خیال ہے آپ ابھی بہت قریب ہیں، دعا کریں میرے لیے کہ لیکن جی ہاں لاہور میں آپ رہتے ہیں تو آپ جی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو میاں نواز شریف صاحب کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ وہ ان کے ذہن میں جب سے
یہ جنرل وحید والا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو مشرف کے سے ہوتے ہوئے ان کو جو ذلت دیکھنی پڑی، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایسی صورتحال نہیں پیدا کریں گے کہ فوج کو پھر موقع آ جائے بیچ میں آنے کا. اسی لیے وہ ٹیمپریچر کو اوپر لے کے جاتے ہیں میرے تجزیے کے مطابق، اور اب زیادہ لے کے جا رہے ہیں کہ ان کے جی ہم ہی ہیں عمران خان کے ڈر کی وجہ سے، عمران خان کی جو نام نہاد سونامی ہے اس کی وجہ سے، اور سینٹرل پنجاب میں جو شب خون مار رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹیمپریچر لے جاتے ہیں، پھر ایک دم وہ ملک سے غائب ہو جاتے ہیں. جس طرح اب پھر وہ منظر سے غائب ہیں، اب غالباً وہ دبئی گئے ہوئے، پتہ نہیں شاید واپس آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے ہوں گے. تو یہ ایک پیٹرن سا بن گیا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ، 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے. لیکن یہ اس سے عوام کے ساتھ یہ کوئی فیئر تو سلوک نہیں ہے میرے خیال سے.